حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہ اللہ بہترین وکیل ہے، اور ہم بھی یہی ہیں، آپ بھی یہی ہیں انشاءاللہ۔ جیسے اللہ یہ ڈریم سچے کر رہا ہے، باقی کے ڈریم بھی سچے کرے گا، تو جو سچ ہے اور جو جھوٹ ہے وہ انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ اور میں پھر کہوں گا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے لوگوں کو گمراہ کرے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں چلیں، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو انسانوں کو تو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو تو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ میں جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جاؤں اور اللہ میری مدد پہ مدد کرتا چلا جائے اور ان خوابوں کو پھیلاتا چلا جائے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اس کی اللہ نے ایک ہی ریزن بتائی تھی کہ قاسم میں تیری صرف اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ تم نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا۔ تو اب اگر آپ دیکھیں تو اگر میں انڈیویجول اگر میں نے یہ عمل کیا تو اللہ نے میری مدد کی۔ اگر ہم 1.5 ارب سے بھی اوپر کی آبادی ہو گئی مسلمانوں کی، تو اگر ہم سب شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں، تو پھر جب اللہ کی مدد آئے گی تو پھر آپ دیکھیں تو یہ جو کفار ہیں یہ ہمارے سامنے ٹک بھی نہیں سکتے۔ اور اب حال یہ ہے ہمارا کہ ہم ٹھیک سے مذمت بھی نہیں کر پاتے۔ 2014 آیا تو اللہ نے پھر کہا کہ یہ جو خواب میں نے تمہیں دکھائے ہیں یہ لوگوں سے بیان کرو، میں دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو۔ تو وہ میرے لیے بڑا مشکل کام تھا کہ میں نے کہا ان خوابوں پہ کون یقین کرے گا، مجھے تو محلے میں کوئی نہیں جانتا، تو جو لوگ مجھے کبھی جانتے بھی نہیں ہیں تو وہ کیسے یقین کریں گے۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ قاسم میں جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو پھر اس کو کر کے چھوڑتا ہوں، اور مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور میں اپنے کام پہ غالب ہوں۔ تو وہ آج میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے آپ کہہ لیں کہ میں نے کبھی کوئی 4-5 دوستوں میں بھی بیٹھ کے کبھی ایسے بات نہیں کی جس طرح میں آج کر رہا ہوں۔ پہلی تقریر تھی، پچھلی جو میری پہلی تقریر تھی اس میں میں کافی کنفیوز بھی تھا، اور ظاہر سی بات ہے اکثر جو ایون بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ عمران خان ہو گئے، دوسرے ہو گئے، انہوں نے بھی جب زندگی کی پہلی سپیچ کی ہوگی تو وہ بھی بہت کنفیوز ہوئے ہوں گے۔ تو لیکن اللہ نے بس کروا دی سپیچ جیسی بھی تھی، لیکن یہ کہ ایک کوشش ہے شرک سے اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچانے کی، جو اللہ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں میں باتیں سکھائی ہیں، ان کو ان پہ عمل کرنے کی میں کوشش جو ہے نا وہ کرتا رہتا ہوں۔ اور مجھے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ اس سے یہ بھی ایک پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ اس نے شرک اور اس کی اقسام سے اپنا آپ کو بچانا شروع کر دیا تو میں نے اس کی مدد کرنا شروع کر دی۔ یہ اکیلا تھا، 2015 میں کوئی نہیں تھا جاننے والا، اور آج اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیں تو آپ جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے پہلے آپ ایک دوسرے کو نہیں تھے جانتے، اور جو دنیا بھر سے لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوئے وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ ایون ہمارے جو کلچر ہیں، ہماری جو ریسزم ہے وہ بھی الگ، ریجن جو ہے وہ بھی ہمارا ڈیفرنٹ ہے، ریلیجن تو ایک ہی ہے الحمدللہ۔ تو انڈونیشیا سے، ملیشیا سے، ایون آپ یقین کریں انڈیا سے جو مسلمان ہیں وہ بھی ان ڈریمز پہ بلیو کرتے ہیں، بنگلہ دیش سے بہت کرتے ہیں، پاکستان سے بھی الحمدللہ بہت کر رہے ہیں، امریکہ سے، یورپ سے، ایون کچھ دن پہلے ایک فرانس سے ویڈیو دیکھی تھی، وہ فرینچ میں بات کر رہا تھا، اور وہ فرینچ ہے، وہ وہیں کا بورن مسلم ہے، تو وہ بھی ڈریمز پہ بلیو کر رہا ہے۔ وہ ویڈیو دیکھ کے میں بھی حیران ہوا کہ یہ کون ہے۔ تو پھر میں نے عبداللہ قریشی جو فرانس میں رہتے ہیں، پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا بندہ بات کر رہا ہے، تو
پھر انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کے ڈریمز پہ بلیو کر رہا ہے. تو میں نے کہا ان کو کیسے پتہ چلا ان ڈریمز کا؟ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ کہ کیسے پتہ چلا، لیکن بہرحال انہوں نے آپ کے ڈریمز پہ بلیو جو کرنے کا کہا ہے، یعنی ویڈیو میں یہ بات کی ہے. تو پھر انہوں نے بعد میں اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یعنی اللہ کی رحمت اور اس کی مدد دیکھیں آپ کہ پوری دنیا سے اب لوگ ان ڈریمز پہ بلیو کر رہے ہیں. تو اس کی اللہ نے ایک ہی ریزن بتائی تھی کہ قاسم میں تیری صرف اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ تم نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا. تو اب اگر آپ دیکھیں تو اگر میں انڈیویجول اگر میں نے یہ عمل کیا تو اللہ نے میری مدد کی. اگر ہم 1.5 ارب سے بھی اوپر کی آبادی ہو گئی مسلمانوں کی، تو اگر ہم سب شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں تو پھر جب اللہ کی مدد آئے گی تو پھر آپ دیکھیں تو یہ جو کفار ہیں یہ ہمارے سامنے ٹک بھی نہیں سکتے. اور اب حال یہ ہے ہمارا کہ ہم ٹھیک سے مذمت بھی نہیں کر پاتے. میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ایک بہترین وکیل ہے، اور ہم بھی یہی ہیں، آپ بھی یہی ہیں. انشاءاللہ جیسے اللہ یہ ڈریم سچے کر رہا ہے باقی کے ڈریم بھی سچے کرے گا. تو جو سچ ہے اور جو جھوٹ ہے وہ انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. اور میں پھر کہوں گا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، اور جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کے لوگوں کو گمراہ کرے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں چلے جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو انسانوں کو تو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو تو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ میں جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جاؤں اور اللہ میری مدد پہ مدد کرتا چلا جائے اور ان خوابوں کو پھیلاتا چلا جائے؟ ایسا ہو نہیں سکتا. تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ آج ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے دلوں سے، اپنے سینوں سے کینے اور بغض کو نکالنا ہے، اور شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور غرور اور تکبر سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تبھی ہم سیدھے راستے پہ چل سکیں گے. اور یہی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی جھوٹے شخص کو بھی جھوٹا نہیں کہا، کسی منافق کو بھی منافق نہیں کہا. تو ہمیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں صبر کرنا چاہیے. اور اس میں ان ڈریمز میں آپ دیکھ لیں کوئی ایسی بات آپ کو نہیں ملے گی جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہو. اور یہ جنہوں نے ویڈیوز بنائی انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، جب انہیں کچھ بھی نہیں ملا تو انہوں نے سیدھا ایک الزام لگا دیا کہ اس نے دعویٰ کیا، جبکہ ایسا کوئی ہے ہی نہیں. اگر آپ کے پاس پروف ہے تو لگائیں نا، کوئی کلپ لگائیں جس میں میں نے کوئی نعوذ باللہ دعویٰ کیا ہو. میں نے تو ایسا تو آپ لوگوں نے کچھ پروف نہیں دیا، بس ایک سنی سنائی بات آپ نے کر دی کہ اچھا جی ہمارے فالوورز ہیں اور لوگ ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین پھیلا رہے ہیں، تو وہ ہماری بات کو فوراً سچ سمجھ لیں گے. لیکن انشاءاللہ اللہ تدبیر کرنے والا ہے، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے. وہ جو سچ ہے اس کو سامنے لے کے آئے گا، اور انشاءاللہ یہ ڈریمز اللہ کی رحمت سے ضرور سچے ہوں گے، اور اللہ ان کو ضرور سچا کر کے دکھائے گا، جیسے کہ اللہ نے پچھلے ڈریمز سچے کر کے دکھائیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.